السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو نماز کے کچھ بنیادی مسائل بتانے جا رہا ہوں جس کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، بہت ساری جگہ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز خراب ہو سکتی ہے، جیسے کس جگہ پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا اور لوگ انجانے میں اس سجدہ سہو کو نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں دقتیں ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کچھ دیر اس ویڈیو کو دیکھ کر کے نماز کے کچھ بنیادی مسائل سیکھ لیں۔ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کم پڑھے لکھے، نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جو آسان عام فہم لفظوں میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، اور بتا دوں گا آسان طریقے سے کہ یہ چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو کیسے کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو آخر میں بتا دوں گا۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا دوستو۔ نماز کے مسائل میں ذرا سا کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، آپ بالکل مطمئن ہو کر کے نماز کی جو مسائل ہیں وہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور پوری بات آپ سمجھ لیں گے۔ انشاءاللہ آگے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں مسئلہ ایٹومیٹک آتا ہی رہے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، دیکھیے، نماز میں جو سجدہ سہو ہوتا ہے نا، یہ کوئی بڑی غلطی کا ازالہ نہیں ہوتا۔ بڑی غلطی اگر ہو گئی ہے تو آپ کو نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی نماز میں 2 سجدہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے ایک سجدہ کر لیا تو کیا وہ سجدہ سہو سے جو ہے نماز کا ازالہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹی غلطیاں جس کا سجدہ سہو سے ازالہ ہو جاتا ہے، تو وہ باتیں میں آپ کو چند کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بالتفصیل آپ کو سجدہ سہو کے متعلق سے بتاؤں گا۔ یہاں پہ چند باتیں جو عوام میں زیادہ تر غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، جب لوگ نماز میں جب پڑھتے ہیں نا، تو قاعدہ اولیٰ میں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے اور التحیات پڑھنے کے بعد ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے بدخیالی کی بنیاد پہ جو ہے وہ درود ابراہیم وغیرہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ آپ کو یہاں پہ کھڑا ہونا تھا قیام کے لیے، تیسری رکعت کے لیے، تو آپ نے فرض کی ادائیگی میں تاخیر کر دی، تو اب آپ کو سجدہ سہو کرنے کے جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ کتنا آگے پڑھنے کے بعد آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اللہم صلی علی، اتنا کہنے کے بعد جو ہے کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ اتنا یعنی التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اللہم صلی علی پڑھا تو یہاں تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کچھ علماء کرام نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلی، وعلی آلی تک پہنچ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اطمینان کے ساتھ سنیے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا، بلکہ پورا درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں، پھر یاد آتا رہے یہ تو 2 ہی رکعت ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے، تب جا کے کھڑا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر کے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں، نماز میں خلل ہوئی نا۔ تو جب آپ التحیات کے بعد آگے بڑھ جائیں نا، اتنا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی پہنچ گئے، تو اب آپ سجدہ سہو کر لیجئے۔ دیکھیے، سجدہ سہو کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ 4تھی رکعت میں بیٹھے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ قاعدہ اخیرہ میں آپ کو کرنا ہے۔ تو یہاں تک پڑھنے کے بعد ایک طرف آپ
آپ سلام پھیریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ یعنی 2 سجدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک سجدہ کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ کر کے آپ پھر التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہوگی۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جگہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ چھوٹ جانے کے یا کوئی دقت ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جیسے لوگ جو ہے سجدہ کرتے ہیں اور کسی دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں یا تیسری چوتھی رکعت میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد ایک ہی سجدہ کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کشمکش میں ہوتے ہیں کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا 2 سجدہ کیا ہے، اور پھر اس کو بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، پھر بعد میں وہ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ یہ بھی فرض ہے، تو اب اس فرض کی تاخیر کے لیے اس نے اتنی دیر بیٹھا کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ دیا، کہنے کے مقدار بیٹھا ہو یا کچھ دیر تاخیر ہو گئی ہے، پھر وہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تو اب یہاں پہ بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے اور مواقع ہیں۔ دیکھیے عوام میں جب چونکہ نماز کی باتیں ہو رہی ہے تو اس ضمن میں جو مشہور غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز جب امام قرأت شروع کر دیا، وہ بعد میں پہنچا اور نیت باندھ کر کے اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا اور امام قرأت کر رہا ہے بلند آواز سے، جہری آواز میں، اور پھر یہ جو ہے ثنا پڑھنے لگے سبحانک اللہم و بحمدک، جبکہ یہاں پہ قرأت سننا اس کا واجب ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے یہاں پہ غلطیاں ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو اگر پڑھ لیا تو یہاں پہ سجدہ سہو کا مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ بات چل گئی ہے اسی لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھائی دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام صاحب قرأت کر رہے ہیں اور یہ بھائی کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھنے لگ گئے، نہیں پڑھنا ہے، خاموشی کے ساتھ قرأت سننی ہے آپ کو۔ اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے، جب آپ 4 رکعت پوری ہونے کے بعد جب آپ اپنی چوتھی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو پھر آپ یہاں پہ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے کہ لوگ جب قائد اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، کسی کی 1 رکعت 2 رکعت چھوٹی ہوئی نماز ہوتی ہے، تو سب جس کی نماز مکمل ہے 4 رکعت ہونے والی ہے تو وہ تو التحیات بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو لیکن جس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو وہ صرف التحیات پڑھ کر کے بیٹھا رہے خاموشی کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ ان کے ساتھ میں پورا پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو یہاں پہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، پورا نہیں پڑھنا ہے۔ نماز کے مسائل تھے، میں نے آپ کو بتا دیے۔ سجدہ سہو کے تعلق سے انشاءاللہ آگے کچھ ویڈیو ایسے بناؤں گا جو پورا بالتفصیل A to Z بتاؤں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی تک دین کا صحیح علم، صحیح مسئلہ نماز کے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔